أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله بتمام ملك الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع النبي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك صلى الله على محمد عدد ما ذكر الذاكرون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وعدد ما غفر عن ذكر الغافلون. انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ محمد کامران اسلم صاحب اور یہاں پہ جلوہ فرما دیگر معزز علماء نعت خوانان اعظام اور قابل سر تقریب معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ درس قرآن مجید وہ ماہانہ درس قرآن مجید ہے جو انجمن علماء مصطفیٰ کے زیر اہتمام کسی مسجد کے تعلق سے کسی جگہ کسی مسجد میں انعقاد پذیر ہوتا ہے، اور جناب سید قاسم حسنین شاہ صاحب اس کو ارینج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس درس قرآن مجید کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے منتظمین کو بہترین جزا دے، اور جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی عزتیں، برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اہل سنت کے کچھ مسلمہ عقائد ہیں جن کو آپ مسلمات اہل سنت کہہ سکتے ہیں۔ مثلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔
ہر صحابی تقوی اور تدین کے بلند ترین مقام پر فائز ہے جو مقام نبوت کے بعد ہے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہم جب بھی کسی صحابی کا ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ کریں گے. یہ امام نصفی کا جملہ ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم کسی صحابی کا ذکر جب بھی کرتے ہیں خیر سے کرتے ہیں. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ من احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ وذریاتہ فقد برئ من النفاق، کہ جس بندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں، آپ کی آل پاک کے بارے میں، آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن اجمعین کے بارے میں جب بھی کوئی بات کی بڑے خوبصورت انداز میں کی، فقط برئ من النفاق، اللہ نے اسے منافقت سے بری کر دیا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. آج کل اس کو کیا نام دیا جائے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تان کرنا ایک فیشن سا بن گیا ہے. اور اگر یہ وہ لوگ کریں جو سیدنا ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان کا تو سارا دار و مدار ہی اس پر قائم ہے کہ صحابہ کرام استغفراللہ ظالم تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. لیکن جب ایک بندہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہے اور پھر وہ کسی صحابی پر تنگ کرے یا کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولے، کوئی تانو تشنیع کرے، تو وہ بہت بڑی منافقت کر رہا ہے. بہت بڑی منافقت کر رہا ہے کہ وہ مسلمات سے انحراف کر کے ایک ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہے. وہ ایک دانشور نے کہا تھا کہ اسلام کے مقابلے میں کفر اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا اسلام کے مقابلے میں خود ساختہ اسلام خطرناک ہوتا ہے. کفر ہے نا جی، ٹھیک ہے آپ بھی جانتے ہیں کافر ہے، میں بھی جانتا کافر ہے. لیکن جب ایک بندہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کفر پھیلائے گا نا، وہ بڑا خطرناک ہوگا. تو اس لیے جن لوگوں نے آج تک عقیدتیں اور اسباب تو اہل سنت کے لوٹے اور پھر وہ اپنی ہی کہی ہوئی باتوں سے پھر گئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں وہ رویے اختیار کیے جو اہل سنت کا مشرب نہیں ہے. بات دلیل کی نہیں ہوتی، میں بارہا کہتا رہتا ہوں، خود ساختہ دلیلیں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں. قادیانیوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ملحدین کے پاس دلیل نہیں ہوتی. ایک بندہ یہ آپ سے یہ کہے کہ جی میں ہوں تو مسلمان لیکن میں خدا کو نہیں مانتا کیونکہ میرے پاس یہ دلیل ہے، اس سے بڑی کی منافقت ہو سکتی ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ دلیل تو بعد میں آئے گی نا، پہلے تو ہم دیکھیں کہ مسلمات کیا ہے. سامعین محترم، ایک فکر پھیلائی جاتی ہے سوشل میڈیا کی وساطت سے، اور سوشل میڈیا جو ہے یہ بس کچھ دجال ہی بن گیا ہے اس دور کا عملی طور پہ. حالانکہ اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں لیکن لوگ عموماً نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی 3 کیٹیگریز ہیں. صحابہ کرام کی 3 کیٹیگریز ہیں.
ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھوں گا. کہتے ہیں صحابہ کرام کی پہلے کیٹیگری وہ ہے جو مہاجرین و انصار ہیں، اور بقول اس کے دوسری کیٹیگری وہ ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ وہ منافق ہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ میں 12 منافق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ استغفر اللہ باللہ منافق ہیں. اور تیسری کیٹیگری بقول اس کے یہ ہے کہ وہ اس آیت سے استدلال کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، اللہ انہیں عذاب دے یا اللہ انہیں معاف کر دے. تو بقول اس کے ایسے لوگ بھی صحابہ ہیں جن کو اللہ عذاب دے یا معاف کر دے، یہ چیز کلیئر نہیں ہے. اس سے پہلے ایک آیت آتی ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. تو اس سے بھی وہ ایک کیٹیگری بنا دیتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک کیٹیگری وہ تھی کہ جو اچھے کام بھی کرتے تھے برے کام بھی کرتے تھے. یہ میں نے باطل نخستہ آپ کو موقف بتایا جو اس کو وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے پیش کرتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی بات میں کوئی صداقت ہے، کیا قرآن مجید سے وہ چیز ہے. قرآن کو آج تو نہیں نازل ہوا کہ آپ نے بیٹھ کے اس پہ غور کیا ہے. قرآن تو صدیوں پہلے نازل ہوا ہے، سرکار نے خود اس کی توضیح فرمائی ہے. صحابہ، اہل بیت کرام، امت، مفسرین، محدثین، علماء سب بیان کرتے ہیں. تو اس نے جو صحابہ کرام کی جو کیٹیگریز بنائی ہیں، قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کرنا ہے. سامعین محترم، ایک چیز یاد رہے، ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا لفظی معنی، ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی. جب کوئی لفظ کسی تہذیب میں، کسی تمدن میں، کسی قوم میں ایک خاص معنی میں استعمال ہونے لگے، پھر اس کے لفظی معنی کو نہیں دیکھتے، پھر اس کے اصطلاحی معنی کو دیکھتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے صلاۃ. لغت میں صلاۃ کا معنی ہے دعا مانگنا، یا کسی چیز کو کہیں پر داخل کرنا، یا گھوڑے کو دوڑا کے آگے لے جانا. لیکن جب یہ لفظ مسلمانوں کی اصطلاح میں آیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھی ویسے تم بھی نماز پڑھو. یعنی یہ لفظ آ گیا صلاۃ کے معنی میں، نماز کے معنی میں. اب ایک بندہ یہ جیسے باطنیہ کا پورا دار و مدار لغوی معنی پر ہے، وہ کہے کہ صلاۃ کا معنی تو دعا مانگنا ہے، میں نے دعا مانگ لی لہذا میں نے اقیم الصلاۃ پہ عمل کر لیا. تو اس کی یہ بات غلط ہوگی عقل کی روشنی میں، نقل کی روشنی میں، روایت بھی اور درایت بھی. سامعین محترم، جہاں تک صحابی کے لفظ کا تعلق ہے، یہ صاحبہ سے نکلا ہے. اس کا لفظی معنی تو ساتھی ہے، کسی کا ساتھی. لیکن جب یہ لفظ بطور اصطلاح کے استعمال ہونے لگا، یعنی ساتھی تو اچھا برا ہو سکتا ہے لغت میں. دیکھیں جب ایک منافق نے ایک بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو میں اس منافق کی گردن نہ اڑا. آپ نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے. منافق صحابی نہیں تھا،
یہاں پر صحاب اصحاب کا لفظ کس معنی میں آیا؟ لغوی معنی میں. شاہ صاحب ویلکم، پیر صاحب ویلکم. ذرا آپ غور کرنا تھوڑے سی. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے مجھے حضرت نے ایک تعارف کا اشارہ کیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میں ضرور کروں گا. یہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دلیل کرنا چاہیے. وقت کی ضرورت. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ہم بتائیں نہیں کیا آج تک وہ. میں یہ بات عرض کروں گا کہ لغت میں اس کا معنی ساتھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. لیکن جب یہ لفظ آیا نا اصطلاح کے طور پر، تو پھر صحابی کا مطلب کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. جس بندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے آپ سے ملاقات کی واہ واہ. اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے. سبحان اللہ. وہ پاگل کا بچہ کہتا ہے کہ جی تو بات میں مرتد ہو گئے، پہلے صحابی تھے نا. صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا سے جائے حالت ایمان کے ساتھ. یا تو اپنے آپ سے سنی ہونے کا کرایہ اتار کے پھر تو بات کیا کرنی ہے. اہل سنت کے نزدیک صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں سرکار سے ملاقات کرے، ایمان لانے کی حالت میں، وہ مات علی الاسلام، اور حالت اسلام میں دنیا سے جائے، وہ ہے صحابی. امام بخاری نے کیا تعریف کی؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فهو صحابی. جو بندہ سرکار کی زیارت کرے اور آپ کی مصابت اختیار کرے اہل ایمان میں سے، وہ صحابی ہے. یعنی اہل سنت کے مسلمات کے نزدیک یا صحابی ہوگا یا منافق ہوگا، تو ہو نہیں سکتا. صحابی تو ہوتا ہی ہوا ہے جو مومن ہو. اچھا اب آئے ان کے جو استدلال ہیں. سب سے پہلے تو آپ غور فرمائیں، زیادہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا، میں کچھ مختصر چلوں گا. میں اس کو بات کو ذرا سمیٹنا چاہتا ہوں آخر تک. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ جو سورہ ہے نا التوبہ، اگر آپ پوری سورت پڑھیں گے کبھی ربط آیات کی روشنی میں، قرآن مجید کو ربط آیات کی روشنی میں سمجھیے. یہاں منافقوں اور مومنوں کا ذکر اکٹھا آتا ہے، جس کو مزادہ کہتے ہیں ان المناسبات میں. مزادہ یعنی یہاں پر پہلے ایک ذکر کیا جاتا ہے جو لوگ غزوہ تبوک پر نہیں گئے تھے نا، غزوہ تبوک پر جو نہیں گئے تھے ان میں سے کچھ منافق تھے جو ہیلے بانے کرتے تھے، جن کو سرکار نے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو مومن تھے لیکن طبعی کسل کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سب کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں اللہ رات و شد و کفر و نفاقا وعدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، یعنی جو اجڑ قسم کے منافق تھے دیہاتوں کے، ان کا ذکر ہے. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما يتربص بكم الدوائر. پھر اللہ تعالیٰ نے ان بدوؤں کا ذکر فرمایا جو ایمان والے تھے. بدو تھے دیہاتی جس کو کہتے ہیں تھے، لیکن ایمان والے تھے، ان کے بعد ان کا ذکر فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کا ذکر فرمایا. کیسے فرمایا؟ فرمایا والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے اور اولیت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک چیز پھیل گئی اور لوگوں نے مان لی، ماننا پھر بھی کمال ہے لیکن اتنا کمال نہیں ہے. جس وقت ابو بکر صدیق نے سرکار کو مانا تھا اس وقت زمانہ کچھ اور کہتا تھا. ابو بکر نے حق کو مجرد حالت میں پہچان کے مانا تھا. بعد میں تو بہت سے لوگ مان لیتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو آئے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا امام ہے، یہودی ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، ہر بندہ کہتا ہے ابراہیم ہمارے امام ہیں.
لیکن ابراہیم کو ان کے زمانے میں کتنے نے مان لیا تھا؟ جب آپ گلزار بن گئی تھی اس وقت کتنوں نے مان لیا تھا حضرت ابراہیم کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے السابقون الاولون کا ذکر فرمایا. اس کی پھر توجیہ میں مفسرین کے مختلف قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ السابقون الاولون ہیں. کسی نے کہا جو بیت رضوان میں شریک ہوئے، کسی نے غزوہ بدر کا ذکر کیا. کسی مراد یہ ہے کہ جو لوگ پہلے اسلام لائے، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. آپ انصار کی عظمت کو سلام کریں کہ رات کی تاریکی میں کوئی 350 میل کا سفر کر کے ایک پہاڑی پر سرکار سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں. جن لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا وہ بھی صحابی ہیں، لیکن جو شان ان کی ہے وہ انہی کی ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور اقلیت لے جانے والے. والذین اتبعوہم بإحسان، یہاں پر بھی وہ ڈٹی مارتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. جن کی پیروی کی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی، یعنی جو پہلے مہاجر اور انصار بن گئے ان کی شان تو الگ ہے، لیکن بعد میں بھی جو ان کے طریقے پر چلے احسان کے ساتھ. وہ کہتا ہے دیکھو یہاں پر تو احسان کی شرط ہے، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے دراصل کہ جو بندہ آخری دم تک میرے نبی کی وحی کا کاتب رہا ہے اس کے بارے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ احسان والا نہیں تھا. میرے بھائی بات یہ ہے، مجھے ذرا لاجیکلی بتائیے، احسان کہتے ہیں اخلاص کو. جب سردار سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، میں مطابق اللہ تعالیٰ کا ترا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. احسان اخلاص ہے. جس بندے نے پیروی کی لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کی، نفاق کے ساتھ کی، اس کا کوئی مقام ہوگا زیادہ میں؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے نا. اور بھائی یہاں پر احسان کا لفظ بطور شرط کے نہیں ہے، بطور بیان واقعہ کے ہے. جیسے میں کہوں اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سچے ہی ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے، جھوٹے پیغمبر نہیں ہوتے، سچے ہی ہوتے ہیں. یہ واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بھی پیروی کی تھی احسان کے ساتھ ہی کی تھی. یہ احسان ہے، یہ بیان واقعہ ہے کہ سرکار کے سب صحابہ احسان کے پیکر تھے، تقویٰ اور تدین کے پیکر تھے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر بات والا کوئی بندہ بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے اور میرا صحابی 2 سیر جو خرچ کرے تو جتنا اجر میرے صحابی کو ملے گا بعد والے کو اس پہاڑ کا نہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چیزوں کی کثرت قلت نہیں دیکھتا، میرا رب تو اخلاص دیکھتا ہے. اور صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ نظر نبوت نے فرما دیا تھا. ان کے دلوں کا تذکرہ سرکار کی نظر نبوت نے فرما دیا تھا. جس طریقے سے پڑھنے سے مقامات قائم ہوتے ہیں نظروں سے بھی مقامات قائم ہوتے ہیں. ان کا فیضان نظر سینہ بسینہ آیا. سامنے محترم اللہ پاک نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ اولون اور سابقون تو ہے ہی جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. یعنی جو بھی صحابہ ہیں احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں. اب آگے اللہ فرماتا ہے ان کی شان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. میرے بھائی عقیدے تاریخ سے نہیں بنتے، عقیدے قرآن سے بنتے. اور تاریخ میں کیا ہم کو بتاؤں کہ سب سے جو پرانی تاریخ ہے نا بڑی تاریخوں میں وہ تبری ہے.
تاریخ الرسل والملوک تبری اپنی تاریخ کے مقدمے میں کہتا ہے کہ پہلے بندوں کے حالات جاننے کا ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بندوں سے سنیں. کہتا ہے ہم نے جو سنا ہم نے بیان کر دیا. اس کے بعد پڑھنے والا فیصلہ کرے گا کہ بیان کرنے والا قابل اعتبار ہے کہ نہیں. بھائی یا صحابی نہ مانو یا اگر مگر نہ کرو. اگر کسی کو صحابی ماننا ہے نا پھر یہ نہ کہو کہ اس نے یوں کیوں کیا. میرے پاک نبی کے ہر صحابی کے بارے میں میرے رب نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہ میں اپنے نبی کے سارے صحابہ سے راضی ہوں. رضوان من اللہ اکبر. اور اللہ کی رضا سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو. جس کو صحابی ماننا ہے نا کہتے ہیں جی سوائے شرف صحابیت کے اور کوئی فضیلت نہیں ہے. فلاں بندے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے تمہاری بات غلط ہے. جس کے بارے میں تم کہتے ہو نا تمہاری بات غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے سنا ہے کسی صحابی کے بارے میں آیا ہو کہ وہ علامہ تھا وہ الحاج تھے وہ یہ تھے وہ تھے. جب صحابی ہو گیا سارے کچھ آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صحابی نبی، ہر صحابی نبی. میرے بھائی غوث قطب ابدال اس ذات کی گرد راہ کو نہیں پہنچتے جسے ایک لمحے کے لیے بھی میرے پاک نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہے. بے شک اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یا صحابی نہ مانو یا اگر مگر نہ کرو. ہے نا ہے نہیں مانتے صحابی نہ مانے. سکھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے یہ اس کی اپنی مرضی ہے. جسے بھونکے کہاں بھونکے. ہم کسی کے پیچھے دھک لے کے تو نہیں دوڑتے نا. لیکن اگر ماننا ہے کہ صحابی ہے اگر صحابی نہیں مانو تو پھر بہت کچھ انکار کرنا پڑے گا. پھر سیاستہ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو فرمایا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا میرے نبی کے صحابہ کا سر جھک دیا اللہ کے حکم کے ساتھ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے. ہم کا مطلب کون ہے؟ السابقون الاولون والمہاجرون والانصار والذین اتبعوہم. مطلب کیا ہے کہ لوگوں جنت میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے تیار کی ہے. تمہیں تو صحابہ کے صدقے میں ملے گی. اللہ نے تیار کیا ان کے لیے کیا چیز؟ جنتیں تجری تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا وہ سدا ان جنتوں میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم میرا خدا فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ذکر فرما دیا مہاجرین و انصار کا. اب آگے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون اور آپ کے ارد گرد بدو ہیں جو منافق ہیں. بدو ہیں جو منافق ہیں. یہ صحابہ نہیں ہیں یہ منافق ہیں. یہ صحابہ نہیں ہیں یہ منافق ہیں. کیونکہ صحابہ کے بارے میں میرا خدا اعلان فرما چکا کل وعد اللہ الحسنی. میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ارد گرد کون ہیں؟ بدو ہیں، منافق ہیں. ومن اہل المدینہ، اور کچھ مدینہ میں رہنے والے بھی منافق ہیں. یہ منافقوں کا ذکر ہے. اس کو کہتے ہیں مضادہ، ایک چیز کے بعد اس کی ضد کو بیان کرنا. اب آگے ذرا دیکھیں، میں آپ کو ایک داخلی شہادت دیتا ہوں. مردو علی النفاق، وہ منافقت پر ڈٹ گئے. یعنی کچھ منافق تو نا صحابہ کرام جو راضی ہو گئے اللہ کے فیصلوں پر، اللہ نے جو حکم دیا ان کے سر جھک گئے، یہ منافق ہیں. مردو علی النفاق، وہ ڈٹ گئے نفاق پر. لا تعلمون، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں. یعنی منافقوں کا علم اللہ نے سرکار کو دیا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. جب اللہ پاک نے منافقوں کا علم دے دیا تو پھر میرے پاک نبی نے جمعے کے خطبے میں فرمایا او فلاں اتنے فلاں کھڑا ہو جا، فخر پہننا کا منافق نکل جا، تو منافق ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رازدار سے آپ ہی کو بتا دیا کہ فلاں بندہ منافق ہے، فلاں بندہ منافق ہے. یہ پہلے کی بات ہے. ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، مہاجرین و انصار کے بارے میں کیا تھا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اب منافقوں کے بارے میں فرمایا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان منافقوں کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ. مفسرین کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر یہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. یعنی بڑے عذاب سے پہلے یہ 2 مرتبہ عذاب دیں گے. بڑا عذاب کیا ہے؟ قیامت کا. بڑا عذاب کیا ہے؟ قیامت کا. پہلے 2 عذاب کیا ہے؟ یا ذلیل کر دیے گئے، یا رسوا کر دیے گئے، یا سرکار نے نام لے لے کے انہیں مسجد سے نکال دیا. اب جن کو یہ اس کیٹیگری میں لانا چاہتے ہیں وہ ذرا بتائیں، سرکار نے ان کو نکالا تھا مسجد سے؟ سرکار نے نکالا تھا ان کو مسجد سے؟ اللہ پاک تو فرمائے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے. اور ادھر یہ عالم ہے کہ کوئی بندہ آخر دم تک سرکار کا کاتب رہے، کسی کو سرکار مصلح امامت پہ کھڑا کر دے، اور کوئی ایسا کہ سرکار کا سر مبارک وقت وصال ان کی رات پر ہو. تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ کس کو عذاب ہوا جو اللہ نے فرمایا سنوات سے بہت بڑھ رہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نہیں ہے، یہ منافق ہے. منافقوں کو عذاب ہوا ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ صحابہ کی دوسری کیٹیگری ہے، پتہ نہیں وہ بندہ ہے یا کوئی انسان نوا بجو ہے. بھائی صحابہ نہیں ہے، صحابہ تو وہ ہے جن کے دلوں کا تزکیہ میرے پاک نبی نے. حضرت مجدد الرسانی فرماتے ہیں صحابہ صحبت نبوی کی برکت سے صحابہ کا ایمان شہودی بن گیا تھا، گویا وہ دیکھ کے ایمان لاتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم انہیں ڈبل عذاب دیں گے، 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو رسوا نہیں کیا گیا، جس کو مسجد سے نہیں نکالا گیا، اور جس کو ذلیل نہیں کیا گیا، وہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ صحابی ہیں، منافق نہیں ہے. یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ صحابہ کی کیٹیگری نہیں ہے، یہ منافقوں کا ذکر ہے. آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ بَاطِلًا سَيِّئًا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا،
خلط عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی یہاں پر واو جو ہے نا وآخر، یہ ایکچولی بے کے معنی ہے. خلط عملا صالحا بآخر سیئا، یعنی ان کے اچھے اور برے اعمال خلط مرد ہو گئے. اب وہ اس پر بھی یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی صحابہ میں کچھ ایسے تھے جن کے اعمال خلط مرد ہو گئے تھے. اچھا اللہ یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. بے شک میرے بھائی اس سے یہ استدلال کرنا کہ یہ صحابہ کی تیسری کیسے گئی ہے کہ ان کے اعمال اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے. اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا اللہ ان کو عذاب دے یا بخش دے. اعلیٰ درجے کی جہالت ہے یا اعلیٰ درجے کا بغض صحابہ ہے. بے شک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھنا، بات کو اس کے پس منظر میں سمجھنا چاہیے. بے شک. اگر آپ پس منظر سے کاٹیں گے نا تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں، آپ شروع سے شروع کر لیں، اس دور تک آ جائیں، کوئی بندہ اور حافظ کی بات چھوڑو، ان کی بات الگ ہے، کوئی بندہ اس سے یہ استدلال نہیں کرے گا کہ صحابہ کرام کے بعد اعمال اچھے تھے اور بعد برے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا. یہ جو آیات ہیں یہ حضرت ابو لبابہ اور یہ غزوہ تبوک پر جب سرکار تشریف لے گئے تھے نا تو کچھ مخلص لوگ تھے جن کے ایمان میں شک نہیں تھا، لیکن تب ہی سستی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے. ان میں سے ان کی تعداد میں اختلاف ہے، 5 تھے، 7 تھے، 9 تھے، 10 تھے. انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا. ان میں ایک حضرت ابو لبابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی ان کو والا ابو لبابہ جنت الفردوس میں ریاض الجنہ میں آپ لوگوں نے زیارت کی، باندھ دیا مسجد کے ستونوں کے ساتھ. جب سرکار تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم جا نہیں سکتے، ہم سے غلطی ہو گئی. دیکھیں ایک سستی ہوتی ہے ایمان کی کمی کی وجہ سے، وہ منافقوں کی نشانی ہے. ایک سستی ہوتی ہے طبیعت کی وجہ سے، وہ منافقت نہیں ہے، وہ طبیعت کا اثر ہے. تو یہ پکے مومن تھے بے شک، لیکن اس طریقے سے نہ جا سکے جس طریقے سے باقی سے آواز گئے تھے. پھر ہیلے بہانے نہیں کیے. جب منافق جاتے تھے نا، جب سرکار واپس تشریف لائے، جھوٹ بولتے تھے، سراغ ماتے تھے، جاؤ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، سرکار کی بارگاہ میں جا کے سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا. اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا. کہا جب تک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے پاک سے کھولیں گے نہیں، ہم یہیں بندے رہیں گے اور مر جائیں گے. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ لوگ ہیں. سرکار نے فرمایا جب تک اللہ مجھے اجازت نہیں دے گا میں ان کو نہیں کھولوں گا. پھر یہ آیت نازل ہوئی اور کو کھول دیا گیا. یہاں پر جو ہے نا اصل اللہ یتوب علیہم، اصل جو ہے نا اصل یہ ویسے تو امید کے لیے آتا ہے، لیکن جب اللہ اس کا فاعل ہو تو یقین کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ جب کریم کسی کو امید دلائے تو وہ یقین ہی ہوتا ہے. تو جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے پاک سے ان کو کھول دیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا ہے. تو بھائی یہاں سے یہ استدلال کرنا کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ ان کے اعمال اچھے تھے، کچھ برے تھے، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، یہ دوسرے صحابہ ہے، فاتح قرآن نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. یہ نازل ہوئی تھی ان صحابہ کے بارے میں جو تبوک میں نہیں جا سکے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا. اب جب یہ ہوا تو پھر وہ اپنا مال لے کر
رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے کہ یہ کھجوریں توڑ لیتے ہیں، یہ فصل کاٹ لیتے ہیں، ہم یہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں. اپنے مال سے کیا گئے. اب پھر اللہ پاک نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے صدقہ دیجئے. کیا ہوگا؟ تو طاہرہم، جب آپ ان کا صدقہ قبول فرما لیں گے نا اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا. صحابہ کے دل پہلے بھی پاک تھے، پاکی کی انتہا کوئی نہیں ہوتی. خدا اس مسافر کی ہمت پر ہے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر. ہر غزہ نیا دور نہیں بلکہ تجلی اللہ کے لیے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. میرے محبوب قبول کیجیے ان کے صدقے تو طاہرہم، آپ ان کے دلوں کو پاک کریں گے صدقے کے سبب ان کے دل پاک ہوں گے. دوسری بات کیا فرمائی؟ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کا تزکیہ ہوگا اس کے سبب. یعنی دو چیزیں بتائیں، تطہیر اور تزکیہ. تطہیر کیا ہے کہ دل بالکل صاف ہو جائیں گے. تزکیہ میں زکوٰۃ ایک نمو کا پہلو پایا جاتا ہے، بڑھوتری کا پہلو پایا جاتا ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے مال بڑھتا ہے جب بندے کا ایمان بڑھتا ہے. زرو ہے نما، کھیتی بڑی، زکوٰۃ میں بڑھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. مراد کیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کا صدقہ قبول فرمائیں گے نا ان کے دل بھی صاف ہو جائیں گے، اللہ ان کے مالوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو طاہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، میرے محبوب ان کے لیے دعا فرمائیے. دعا قبول بھی اللہ نے کرنی ہے، دعا قبول بھی اللہ نے کرنی ہے. اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ دعا کیجیے. مطلب یہ ہے سنتا میں سب کی ہوں، لیکن محبوب جس کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھ جائیں گے اس کی میں ہر طریقے سے سنوں گا. وصلی علیہم، ان کے لیے دعا فرمائیے. ان صلاتک سکن لہم، جو آپ نماز پڑھیں گے وہ ان کے لیے باعث تسکین ہوگی، ان کے دلوں کو سکون ملے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. بے شک بے شک. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. انہوں نے توبہ کیا نا، جھوٹ نہیں بولا، توبہ کیا ہے. تو جب بھی کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے جو دیے، قطرے گرے تھے جو میرے اڑکے انفراد کے. جب میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے رویا تو میرے رب کی رحمت میرے آنسوؤں کو موتی سمجھ کے جھوٹتی رہی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے. یأخذ الصدقات، یہاں یأخذ یقبل کے معنی میں ہے، اور اللہ ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. وہ آیا تھا نا پھر مال لے کر بعد میں تو سرکار نے فرمایا جا اللہ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا. اس طریقے سے وَأَنَّ اللَّهَ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. پھر فرمایا وَقُلِ بَلُو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے بلو تم کام کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تمہارے جو کام ہوں گے نا انہیں اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، ایمان والے بھی دیکھیں گے. یعنی جو توبہ ہوتی ہے، توبہ کوئی کردار تو نہیں ہوتی. توبہ تو جب بندہ کرتا ہے پھر اس کی زندگی کا پل پل بتاتا ہے کہ یہ توبہ کرنے والا ہے. تو اللہ دیکھے گا تمہارے کاموں کو. اور پھر فرمایا وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور مت بھولو پھر تم
اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو، یعنی وہ سرکار کی بارگاہ میں بھی نہیں گئے تھے، اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا. اب اگلی آیت ہے جس سے اس کا بڑا استدلال ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دوسرے وہ ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا. مرجعون، ارجع مؤخر کرنا، سمجھ ہوتا ہے ارجع مؤخر کرنا. ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے. یہ جو آیت ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ میں ایک تیسری کیٹیگری تھی. صحابہ میں کوئی ایسی کیٹیگری نہیں تھی جو میرے پاک نبی کے قدموں میں تڑپتا ہوا دل لے کے آ گیا، بخشا گیا. یہ صحابہ کی کیٹیگری نہیں ہے، یہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے. 3 صحابہ کرام وہ تھے، حضرت کعب، حضرت ہلال، 3 صحابہ کرام تھے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور سچ سچ بیان کر دیا تھا کہ ہم کیوں حاضر نہیں ہو سکے تھے. تو سرکار نے فرمایا تھا چلے جاؤ. پھر ایک وقت آیا جب سرکار نے فرمایا، لوگوں سے فرمایا ان سے بات چیت کرنا بند کر دو. ان کے خلاف بائیکاٹ کر دیا گیا. حضرت کعب کہتے ہیں نا، مجھے اپنے چچا صاحب بھائی سے بڑی محبت تھی. میں گھر میں اکیلا بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا. میں بازار جاتا، لوگوں کو سلام کرتا، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. ایک دن میں باغ کی دیوار پھاڑ کے اس کے بعد میں داخل ہو گیا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس نے منہ میری طرف نہیں کیا. کہنے لگا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل بدل اس پہ مترکہ کے قیامت کر دی. بھائی یہ جو آیت ہے نا، یہ ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں ہے اور اس وقت تک ہے جب تک ان کی توبہ قبول کرنے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. یہ صحابہ کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے کہ اللہ انہیں بخش دے، بلکہ یہ مخصوص 3 لوگ تھے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. یہ جو آیت ہے نا، یہ ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں ہے. پھر یہیں پر ذکر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان 3 کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. یعنی اس سے یہ استدلال کرنا کہ صحابہ میں ایک ایسا گروہ تھا جن کے بارے میں نہیں پتا اللہ عذاب دے گا یا اللہ بخش دے گا، غلط استدلال ہے، باطل استدلال ہے. وہ 3 لوگ تھے جن کی توبہ کو قبول کرنے کا اعلان میرے رب نے فرما دیا تھا. اور جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو سرکار نے فرمایا ان کو بشارت دے دو، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. وہ صحابی جو پہلے ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ان سے بات نہیں کرتے تھے، انہیں قبولیت توبہ کی بشارت دینے کے لیے چلے نہیں دوڑ پڑے تھے. ایک نے اپنی قمیض اتار کے حضرت کعب کو ہدیہ کرتی تھی. میرے بھائی صحابہ کرام کی یہ کیٹیگریز نہیں ہے، یہ مخصوص وقت میں نازل ہونے والی آیات ہیں. جنہوں نے یہ کیا تھا اللہ پاک نے سب کی توبہ کو قبول فرما دیا ہے اور میرے رب نے
نے اعلان فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو بھی صحابی ہوگا میرے رب نے اس سے جنت کا وعدہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور قرآن مجید اور سنت سے یہی چیز ثابت ہے۔ سامعین محترم، آخری بات کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو صحابہ کرام کو رسول کریم علیہ السلام سے جتنی شدید محبت تھی اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن حضرت امیر حمزہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا، تحفظ ناموس رسالت کا دفاع پہلے بھی مسلمان کو ابھی اسلام تو قبول نہیں کیا، اور جان رہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ سرکار کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ سرکار کی گستاخی کی، حضرت امیر حمزہ نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو جب پتہ چلا تو بڑے ناراض ہوئے، جا کر ابو جہل کو پیٹا، اور پھر آ کے سرکار سے عرض کیا بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ سرکار نے فرمایا چچا مجھے اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب تم کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا اور پھر احد کے جنگ میں شہید ہوئے، اور ایسے شہید ہوئے کہ اپنے کان بھی اللہ کے راستے میں دے دیے، اپنے ہاتھ بھی اللہ کے راستے میں، اور جن کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حمزہ سید الشہداء ہے، یہ شہداء کے سردار ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظمت صحابہ کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔